السلام علیکم، میں ڈاکٹر رؤف رانا اپنے ڈیجیٹل چینل پر آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ آج بات کروں گا ایک دوا مسکوریل کے متعلق۔ مسکوریل دوا جوڑوں میں درد، جوڑوں میں سوجن، پٹھوں میں درد، جسم میں شدید درد، پٹھوں کا کھچاؤ، جسم کے تمام حصوں میں درد محسوس ہونا، ان کیفیت کے لیے استعمال کیا جاتا ہے۔ ایسی کیفیت جس میں نیوروپیتھک پین ہو رہا ہو، اعصابی درد ہو رہا ہو، جیسے کہ شوگر کے مریضوں کو عمومی طور پر ہوتا ہے، ایک ٹانگ کے اندر درد ہونا، یا شٹیکا کے کچھ علامات میں بھی اس کا استعمال کروایا جاتا ہے۔ نیوروپیتھک پین جیسے کہ ایک ہاتھ کا سن ہو جانا، اس میں شدید درد ہونا، اس میں بھی اس دوا کا استعمال کیا جاتا ہے۔ کچھ لوگوں کو بغیر کسی انفلیمیشن کے پٹھوں کے اندر شدید درد محسوس ہو رہا ہوتا ہے، اس درد کی کیفیت کو کم کرنے کے لیے بھی اس دوا کا استعمال کیا جاتا ہے۔ یہ دوا اعصابی نظام پر اثر انداز کرتی ہے، اور وہ نیورونز جو اوور ایکٹیو ہو چکے ہوتے ہیں ان نیورونز کو یہ سٹیبل کرتی ہے، اس کی ایکٹیویٹی کو بحال کرتی ہے، نارمل ایکٹیویٹی پر لاتی ہے، جس کی وجہ سے جو تیز درد ہو رہا ہوتا ہے، پٹھوں کے کھچاؤ ہو رہے ہوتے ہیں، وہ خاصی حد تک کم ہو جاتا ہے۔ اس دوا کا ایک اثر پٹھوں کے اندر، جوڑوں کے اندر سوزش کو کم کرنا بھی ہے۔ سوزش کی ایک وجہ درد بھی ہوتا ہے، جس کی وجہ سے جب سوزش کم ہوتی ہے تو درد بھی خاصی حد تک افاقہ ہو جاتا ہے۔ اس طرح یہ دوا جوڑوں کے درد کو اور پٹھوں کے درد میں کے مریض کو استعمال کروائی جاتی ہے، اور اس کے مرض میں خاصی حد تک افاقہ ہوتا ہے۔ اگر بات کریں اس کے سائیڈ ایفیکٹس کے متعلق، تو اس کے کچھ سائیڈ ایفیکٹس بھی ہوتے ہیں، لیکن ضروری نہیں کہ تمام لوگوں کو یہ سائیڈ ایفیکٹ ظاہر ہوں۔ ایسے لوگ جو اس کا استعمال لمبے عرصے تک کرتے ہیں، ان لوگوں کو اس کے سائیڈ ایفیکٹ ظاہر ہوتے ہیں، یا ایسے لوگ جو ابھی دوا کا استعمال شروع ہی کر رہے ہوتے ہیں، ان میں کچھ دن کے لیے اس دوا کے سائیڈ ایفیکٹ ظاہر ہوتے ہیں۔ اس کے عمومی سائیڈ ایفیکٹ نظام انہضام پر ہوتے ہیں، جیسے کہ متلی ہو جانا، قے ہو جانا، دل کا گھبرانا، عمومی طور پر اس کے سائیڈ ایفیکٹ ہیں۔ کچھ زیادہ سائیڈ ایفیکٹس میں ڈائریا کی کیفیت ہو جانا بھی اس کے سائیڈ ایفیکٹس ہیں۔ کچھ لوگوں کو پیٹ میں شدید درد، شدید مروڑ بھی ہوتے ہیں، کچھ لوگ اس سے قبض کا شکار بھی ہو سکتے ہیں۔ یہ عمومی طور پر اس کے سائیڈ ایفیکٹس ہو سکتے ہیں۔ کچھ سائیڈ ایفیکٹ اس کے دماغ پر بھی ظاہر ہوتے ہیں، جیسے کہ غنودگی کی کیفیت ہو جانا، سر چکرانا، یہ اس کے سائیڈ ایفیکٹس ہو سکتے ہیں۔ ہاں، اگر اس دوا کا استعمال لمبے عرصے تک کیا جائے تب جگر پر اس کے سائیڈ ایفیکٹ ظاہر ہو سکتے ہیں۔ اس لیے ضروری ہے کہ ڈاکٹر کی ہدایت کے مطابق اور جتنی دوا اس نے تجویز کی ہے اس دوا کو ہی جاری رکھا جائے۔ اس کی دوا میں خود سے رد و بدل نہ کی جائے، نہ زیادہ دیر استعمال کیا جائے، نہ کم استعمال کیا جائے۔ عمومی طور پر اس کی دوا ایک کیپسول، ایک گولی روزانہ کے طور پر تجویز کی جاتی ہے، جو کہ مختصر مدت 5 سے 7 دن بھی ہو سکتی ہے، یا بیماری کی شدت کے مطابق اس کا استعمال زیادہ بھی کروایا جا سکتا ہے۔ استعمال کے متعلق ضروری ہے کہ ڈاکٹر کی ہدایت پر ہی عمل کیا جائے۔ اگر اس کا استعمال ایسی خواتین جو دودھ پلا رہی ہوں یا حاملہ ہوں، ان میں اس کا استعمال انتہائی ضرورت کے وقت کیا جائے، بلکہ کوشش کی جائے کہ ان کا استعمال نہ ہی کیا جائے تو ٹھیک ہے، تاکہ ممکنہ کسی نقصان سے بچا جا سکے۔ ایسے مریض جو مرگی کے مرض کا شکار ہوں، ان کو اس دوا کا استعمال نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ وہ پہلے ہی ایک دوا استعمال کر رہے ہوتے ہیں جو نیورونز کی ٹرانسمیشن کو کم کر رہا ہوتا ہے۔ اس لیے اگر اس دوا کا بھی استعمال کیا جائے تو ان کے جو طبیعت ہے وہ خراب ہو سکتی ہے۔ ایسے لوگ جو دوروں کا، فٹس کا شکار ہو رہے ہیں اور ان کو دوا دی جا رہی ہے، ان میں بھی اس دوا کا استعمال نہیں کرنا چاہیے۔ مجھے امید ہے کہ میری یہ معلومات آپ کے لیے فائدہ مند ہوگی۔ اللہ آپ کو اور آپ کے تمام اہل خانہ کو صحت والی زندگی عطا کرے۔ اللہ حافظ۔